السلام علیکم، کیا حال ہے جناب سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں بہت بہت خوشیاں لے کے جناب خوش رہیں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں جس بات کو فیل کرتی ہوں میں اس چیز کو آگے کنوے کر پاؤں اور ذرا اچھے طریقے سے کنوے کر پاؤں۔ اچھا، زندگی میں بہت ساری چیزیں میں نے لائف میں دیکھی ہیں کہ ہم جس سے اگر کمپیریزن کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ آج کا دور بڑا خراب آ گیا ہے، آج کے دور میں یہ ہے، ہماری بچیاں ایسے بدل گئے چینج۔ اچھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا کوئی سین پارٹ ہوتا نہیں ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے یا کیا ہے۔ اچھا، ہر دور میں نا جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری مائیں کچھ اور کہہ رہی ہوتی تھی، اور جب اب ہم ہو جائیں گے تب ہم اپنے آگے سے بچوں کو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا ٹرینڈ ایک بدل جاتا ہے۔ یہ چیز بس سمجھنے والی بات ہوتی ہے، اس کو ہم نیگیٹو لیں یا پازیٹیو لیں یہ بھی ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں کہ یہ چیز نیگیٹیوٹی میں جاتی ہے یا پازیٹیوٹی میں۔ اچھا، یہ بات جب میں نے خود سوچا نا کہ بلاگنگ کی دنیا میں انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز جو میرے پاس ابھی بھی نہیں وہ ہوتا ہے کیمرے کا رزلٹ۔ کہ کیمرے کا رزلٹ اچھا ہو، اس کی وائس اچھی ہو تو آٹومیٹکلی آپ کا وہ جو ایک ہوتی ہے بلاگ ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت بن جاتا ہے، سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہوتی ہے۔ اچھا، پھر دوسرے نمبر پہ جو بات آج میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ آج کے دور میں ہم ہمیشہ اگلا سنتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہو گیا، وقت بڑا خراب ہو گیا ہے، پہلے تو ایسے ہوتا نہیں تھا، پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، پہلے وہ نہیں ہوتا تھا۔ ہر چیز کو کمپیریزن میں کیا جاتا ہے۔ اب شادیاں ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے، اب دیکھو میں اس چیز کے تھوڑا سا شاید میں اس طریقے سے نہیں سوچتی یا میرا مائنڈ اس طرح سے نہیں ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا تو جب ہماری شادیاں ہوئی ہیں تو اس دور میں جو تھے جس طریقے سے اسی طریقے سے ہم لوگ چلے ہیں، لیکن ہم آزادی کس کو کہتے ہیں؟ مجھے اس چیز کا آج تک نہیں اندازہ ہو سکا کہ کپڑے چھوٹے پہننا آزادی ہوتی ہے۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکی۔ دوپٹہ نہ لینا آزادی ہے؟ جو بھی یہ چیزیں فحاشی کے اندر آ جاتی ہیں کیا وہ آزادی ہوتی ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آزادی میں جس کو سمجھتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ آزادی وہ ہے کہ ایک دور تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں تھے، یہ کسی چیز کو بس ہوتا تھا اچھا اس کے پاس کوٹھی ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، خود کچھ کر رہا ہے تو دیٹس اٹ۔ اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر میں اپنے بچوں کو کوئی رشتہ دیکھوں گی یا میں آگے دیکھوں تو میرے لیے سب سے بڑی پریورٹی ان کا خاندان ہوگا، اس کی ماں ہوگی، وہ خود ان کی صحت ہوگی، اور یہ ساری چیزوں کے بعد باقی ساری چیزیں آئیں گی، کیونکہ ہم نے یہ چیزیں فیس کی ہیں کہ اگر صحت نہیں ہوتی یا کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کو ہم نے کبھی آپ یہ بھی فیل کر کے دیکھیں کہ آپ جتنا زیادہ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہو، ہم کیوں نہیں اتنے ڈپریشن میں گئے، ہم نے کیوں اتنا زیادہ اپنے آپ کو کمپلیکس میں نہیں ڈالا؟ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ولیمے والے دن جا کے دولہا دیکھا۔ تو آج کے دور میں اتنا کمپیریزن کر کے خود کو اچھا ثابت کرنا اور آنے والے وقت کو برا ثابت کرنا، مجھے یہ اس بات کی کوئی بھی سمجھ نہیں آئی۔ اس لیے کہ جب آپ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہو اتنا زیادہ، آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، تو اگر وہ کچھ کرنا ظاہری سی بات ہے، ایک ٹرینڈ ہے، آپ نے ان کے ہاتھ میں چلا گیا موبائل، یہ نہیں کہ میں نے نہیں دیا، سب نے دیا موبائل ہاتھوں میں بچوں کے۔ آپ جتنا زیادہ کسی چیز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں نا، ہمیشہ ایک زندگی میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ وہ چیز اتنی ہی پریشر سے اٹھتی ہے، جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے۔ جس چیز کو آپ جتنا زیادہ کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایسے نہ ہو، زبردستی کریں گے، وہ چیز اتنی زیادہ اٹھتی ہے۔ اچھا، مہندی اکٹھے بیٹھنا اور اکٹھی مہندیاں ہونا، اکٹھی منگنیاں ہونا بہت بڑی بات لگتی تھی اور بہت بڑی۔ شادی کے بعد بھی ہسبینڈ کے ساتھ ایک صوفے پہ بیٹھنا بھی عجیب لگتا تھا، اور میکے جا کے تو ایسا لگتا تھا جیسے ہسبینڈ کو تو میں جانتی ہی نہیں اتنا ڈر ہوتا تھا ماں باپ کا کہ میکے جا کے ایسے لگتا تھا کہ میں بلاؤں گی تو ابو مائنڈ نہ کر جائیں، اپنے ہسبینڈ کو، یا میرا بھائی مائنڈ نہ کر جائے کہ بھئی یہ ایسے کیوں، سو چیزیں ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی تھی اور ہم بڑا کور کر کے چیزوں کو چلتے تھے۔ لیکن اب میں اس چیز کو پازیٹیوٹی میں اگر جا کے دیکھیں نا تو ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، وہ ہمارے بچے اگر کرنا چاہ رہے ہیں نا تو ہمیں اپنے دائرے میں رہ کر وہ کام کرنا چاہیے، تاکہ ان کی خوشیاں جس چیز میں ہیں مجھے لگتا ہے ان کو وہ خوشیاں دینی چاہیے۔
ہم وہ ان کو وہی سبق پڑھانا چاہتے ہیں جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں پڑھایا تھا. تو یقین کریں وہ پڑھایا ہوا سبق جو ہے نا وہ ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہم لوگ، کیونکہ یہ کمپیوٹر کے لیپ ٹاپ کا زمانہ ہے. تو اس کے یہاں پر ہم ان کے اوپر یہ بات لاگو نہیں کر سکتے کہ جناب جو میں کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے، جو میں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، عقل مند کہتے ہیں نا، کسی منوانی ہو تو 10، کسی کی ایک مان لو اس کے بعد 10 منوا لو. تو کہنے کی بات صرف اتنے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہت ساری سمجھ آنا شروع ہوئی. سب سے زیادہ تو یہ سمجھ میں آنا شروع ہوئی کہ جتنا زیادہ چپ رہا جا سکتا ہے چپ رہیں. جہاں آپ کا بولنا ضروری ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا بولنا یہاں پر فائدہ مند ہوگا، وہاں پر آپ بولیں، ورنہ خاموشی سے بیٹھ جائیں. کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے بھی معاملات میں بولنے کی یا دخل دینے کی. مجھے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ لگتا ہے، اور ہمیں جو سب سے زیادہ عورتیں ٹینشن میں جا رہی ہیں، ہمارا معاشرہ اتنا زیادہ خراب ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بات پرانی کرتے ہیں، امپلیمنٹ سارے نئے نئے ہیں. ہاتھوں میں موبائل ہے، بات ہم جیش کرنا کے دور کی کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو دونوں کو دیکھ کے تو پھر سوچنا پڑ جاتا ہے کہ نہیں جناب یہ بات غلط ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اب جو کام زندگی میں کرنا چاہتی تھی میں اب وہ زبردستی اپنی بیٹی سے کہوں. میری بیٹی کے شوق ہو سکتے ہیں وہ نہ ہوں. تو بس میری یہاں پر بات میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ اب دوسروں کو سمجھنا چاہیے. ہر وقت ایک دوسرے پر تنقید کرنا، روسٹنگ کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا. بعض اوقات کسی کے وہ کہتے ہیں نا ندی، وہ ایک شخص تھا، وہ بڑا لمبا واقعہ کہ ایک تھوڑا ذرا سا اس نے رستے سے ہٹایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نیکی کے اجر میں بخش دیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں اللہ کو کون سی ادا پسند آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے. سب کچھ اللہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہمیں قرآن کے ذریعے پتہ چلا وہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. لیکن جہاں پہ غلطی ہوتی ہے وہاں پہ بولنا ضرور چاہیے. یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، لیکن میں وہ صرف اس کو سمجھتی ہوں کرنا چاہیے. اور تنقید بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جو دوسرے بندے کو رہنمائی کر سکے، جہاں تک ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنی زندگی کو اپنے بچوں سے کمپیئر مت کریں، کیونکہ بچوں نے وہ زندگی نہیں گزارنی، اللہ نہ کرے کہ جو ہم نے گزاری ہے یا ہم نے جو اپنے آپ کو برداشت کیا ہے. میں سمجھتی ہوں، میں خود ہی سمجھتی ہوں، میں اپنا مطلب تھوڑا سا ریکال کروں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کام میں کر لیتی تو ٹھیک تھا، اچھا ایسے ہو جاتا تو ٹھیک تھا. تو اس لیے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ ہم نے خاموشی اختیار کی اور ہمیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے وہ ہمارے خاموشی اختیار کرنے کی وجہ سے وہ کام کافی حد تک ٹھیک ہو جائے. تو میری بات کو اگر سمجھ سکے ہوں تو ضرور سمجھیے گا کہ سب سے زیادہ زندگی میں ضروری چیز جو مجھے لگتی ہے کہ ہر وقت کی تنقید اچھی نہیں ہوتی. سوچا کریں کہ یہ آج کے بچے ہمارے جو ہے نا، وہ جس چیز کی پیداوار ہے نا، کہ ان کو جب آپ نے موبائل ہی دے دیا ہاتھوں میں تو آپ کیسے ان سے یہ اب ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ مطلب دوپٹہ باندھ کے اور وہ برقع پہن لے اور حجرے میں بیٹھ جائے. ایسے پاسبل نہیں ہو سکتا. میں یہ دنیا کی سب سے بڑی ریئلٹی مجھے اس چیز کا کوئی جواب دے دے کہ اگر آپ کا بیٹا اکیلا کمرے میں بیٹھ کے یا بیٹی اکیلے کمرے میں موبائل لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ اس چیز کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ نہیں دے سکتے. سب کا جواب یہ آئے گا، اور ہم اس چیز کو پکڑ بھی نہیں سکتے. تو اس کا بہترین حل یہی ہوتا ہے کہ بچوں کا ٹائملی بچوں کی شادی کر دی جائے. ان کی خوشی جہاں پر ہے اسی خوشی کو اپنا لینا چاہیے. زبردستیاں تھوپنے سے ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تبھی یہ طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے، تبھی یہ سارے اب تو مطلب میرے خیال میں کچہریوں میں کام ہی یہی ہو رہا ہے، طلاق 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 ہو رہی ہیں. تو اس لیے جہاں تک ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. صرف سمجھنا خاوند کو نہیں ہوتا، پوری فیملی کو ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے سمجھنے سے بہت ساری چیزیں حل ہو جائیں گی. تو میری اگر بات سمجھ میں آئی ہوگی تو میں مزید اس کو ڈسکس کروں گی، اور انشاءاللہ اور جتنا ہو سکتا ہے جناب مجھے سبسکرائب کیجیے گا. اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.